کل جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ جب وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ الہی تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں اسلام سے نوازا تھا، تو نے نہ نوازا ہوتا، تو نے نہ دیا ہوتا تو اے اللہ ہم خود سے تو ہدایت نہیں پا سکتے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چاہ کر کے ایمان کی دولت نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے کے باوجود ان کا باپ ایمان نہ لایا۔ ہمارے نبی کا ہر قدم پہ ساتھ دینے والے، پرورش کرنے والے، ڈھارس بننے والے، ڈھال بن جانے والے چچا ابو طالب انتقال کے ٹائم نبی کے اصرار کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ یہ وہ نعمت ہے میرے بھائیوں جو اللہ دیتا ہے، اور اگر اللہ نے وہ نعمت ہمیں دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان ایک لوٹی قوم ہے جس کے مذہب میں ہر چیز میں اجتماعیت ہے۔ دنیا کی اور مذہب میں عبادت کرنا ہے گھر میں پڑھ لو، اکیلے پڑھ لو، ہمارے یہاں عبادت کرنا ہے مسجد میں آنا پڑے۔ جب تک کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو مسجد میں آنا ہے تاکہ ایک گیدرنگ ہو جائے، ایک اجتماع ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ کو جان لیں، ایک دوسرے کے حال چال کو جان لیں۔ اگر پانچوں ٹائم میں اکٹھا نہیں ہو پائے تو ہفتے میں ایک دن رکھا گیا جمعہ کا دن، کہ چلو بھائی کم سے کم جمعہ کے دن پورے محلے کے لوگ اکٹھا ہو۔ پھر سال میں عید کی نماز رکھی گئی یا پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ کیوں ہے میرے بھائی؟ اسلام اتحاد کا دین ہے، اسلام یونٹی کا دین ہے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اسلام ٹکڑے ٹکڑے رہنے کا دین نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس امت کا ہر فرد اس امت کی طاقت ہے، مگر آج یہ امت بٹ چکی ہے۔ قرآن اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، لیکن آج مسلمان اختلاف کی دعوت دے رہا ہے، لڑا رہا ہے۔ نبی نے پتھر کھا کے لوگوں کو جوڑا تھا، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے آج مرغا کھا کھا کے لوگوں کو لڑانے کا کام ہے، فتوے دے رہے ہیں۔ اس سے بات کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا، کسی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح اتنا کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف اللہ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب مختلف شکلوں پہ اتارتا ہے، اس میں سے ایک شکل یہ ہے ایک پورے مسلک کی اور اس مسلک کی تمام چیزوں کی بنیاد اہل بیت کی محبت کے نام پر، اور پھر وہ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے صاحب یہ اللہ کے پیارے نبی کے داماد تھے۔ لیکن بڑی بدترین قسم کی بےایمانی اور خیانت یہ ہے کہ وہ نبی کی صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، جبکہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹیوں کا ہونا تو قرآن سے زیادہ ہے۔ اللہ سورہ احزاب میں اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے۔ قرآن بنات لفظ استعمال کر رہا ہے، اور عربی زبان جاننے والا ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ عربی میں جمع کا لفظ ہمیشہ دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی کم سے کم 3 بیٹیاں، لیکن اپنے بناوٹی مذہب کو برتری اس کی ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ گڑا گیا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی، اور حضرت علی اس نبی کی اس بیٹی کے شوہر تھے۔ واللہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کسی قسم کی عداوت اور بغض ہے اور نہ ہو سکتی ہے،